کیا اسلام منشیات کی اجازت دیتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں ہیروئن، چرس، آئس یا کوکین کا نام نہیں، تو کیا اسلام ان کی اجازت دیتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور فول نکالنے کے تیر شیطان کے ناپاک کام ہیں، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ المائدہ 5:90۔ اگرچہ اس آیت میں شراب کا ذکر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح اصول بیان فرمایا: ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ صحیح مسلم 2003۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ سنن ابو داؤد 3681، جامع ترمذی 1865۔ اس لیے چاہے وہ شراب ہو، چرس، ہیروئن، آئس، کوکین یا کوئی بھی جدید منشیات، اگر وہ عقل کو متاثر کرتی ہے تو اسلام میں حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سورہ البقرہ 2:195۔ اسلام ہماری جان، عقل اور ایمان کی حفاظت چاہتا ہے، جبکہ منشیات ان تینوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس برائی میں مبتلا ہے تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سورہ زمر 39:53۔ لہٰذا اسلام کسی بھی قسم کی نشہ آور چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر دوا میں نشہ آور جز ہو، اگر کوئی دوا کسی مستند ڈاکٹر کی ہدایت پر علاج کے لیے دی جائے اور اس کا مقصد نشہ نہیں بلکہ علاج ہو، تو ضرورت کے مطابق اس کا استعمال جائز ہو سکتا ہے۔ یعنی علاج اور نشہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اگر یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو اسے ضرور شیئر کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ اگلا موضوع کس مسئلے پر ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔